ذرا ٹھہریے، اس ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک لمحہ رک کر سوچئے۔ اگر آج رات آپ کی آنکھ بند ہو جائے اور صبح آنکھ نہ کھلے تو؟ اگر آج آپ کو غسل دیا جائے، سفید کفن میں لپیٹا جائے اور لوگ خاموشی سے آپ کو قبر تک لے جائیں، جب آخری شخص قبر کے کنارے سے پلٹے اور مٹی کی آخری آواز بھی خاموش ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ قبر کی پہلی رات، وہ رات جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود پناہ مانگا کرتے تھے۔ اسلام ہمیں موت سے ڈرانے نہیں آیا، اسلام ہمیں موت کے لیے تیار کرنے آیا ہے۔ قبر کسی کہانی کا نام نہیں، یہ کوئی تصوراتی مرحلہ نہیں، یہ ایک حقیقی منزل ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور جس پر صحابہ رضی اللہ عنہم کانپ اٹھتے تھے۔ آج ہم جانیں گے قبر کی پہلی رات اور قبر کے پہلے 24 گھنٹے، وہ وقت جب انسان پہلی بار دنیا سے مکمل طور پر کٹ جاتا ہے۔ قبرستان، ہوا میں خاموشی ہے، چہرے جھکے ہوئے ہیں، آنکھیں نم ہیں۔ ایک جسم جو کل تک چلتا تھا، بولتا تھا، سانس لیتا تھا، آج بے حرکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق میت کو آہستگی سے قبر میں اتارا جاتا ہے۔ جیسے ہی لحد بند کی جاتی ہے اور مٹی ڈالی جاتی ہے، یہ وہ لمحہ ہے جہاں ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ حدیث کہتی ہے، جب لوگ دفن کر کے پلٹتے ہیں تو میت ان کے قدموں کی آواز سنتی ہے۔ یہ پہلا احساس ہوتا ہے کہ اب واپسی نہیں۔ قبر بند ہو چکی ہے، اندھیرا ایسا جو دنیا میں کبھی نہیں دیکھا گیا، نہ دن نہ رات۔ یہ ہے قبر کی پہلی رات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ یہاں کوئی سوال یہ نہیں کہ آپ کون تھے، بلکہ سوال یہ ہے کہ آپ کیسے تھے۔ اسی لمحے قبر انسان کو اپنی گرفت میں لیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قبر کا دباؤ ہر انسان کو محسوس ہوتا ہے۔ یہ دباؤ نہ انتقام ہے نہ ظلم، یہ ایک حقیقت ہے جو انسان کو دنیا کی نازکی یاد دلاتی ہے۔ اچانک قبر کی خاموشی ٹوٹتی ہے، دو فرشتے ظاہر ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں میں سختی ہے، ان کی آواز میں جلال ہے۔ یہ ہیں منکر اور نکیر۔ میت کو بٹھایا جاتا ہے، جسم کانپتا ہے، روح خوف میں ہے۔ پہلا سوال گونجتا ہے، من ربک؟ یہ سادہ سوال نہیں، یہ زندگی بھر کے فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ دوسرا سوال، دینک؟ یہ شناخت نہیں، یہ وفاداری ہے۔ تیسرا ما سوال، تقول فی هذا الرجل؟ یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ جو دنیا میں ایمان کے ساتھ جیا، وہ بغیر سوچے جواب دیتا ہے، کیونکہ ایمان دل میں بسا ہوتا ہے۔ اور جو دنیا میں صرف زبان سے مسلمان تھا، وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ یہاں کوئی دوسرا موقع نہیں ہوتا۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں تقدیر کا پہلا پردہ اٹھتا ہے۔ مومن کے لیے قبر وسیع کر دی جاتی ہے، جنت کی خوشبو آتی ہے، روشنی پھیل جاتی ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے، یہ تمہاری جگہ ہے قیامت تک۔ وہ سکون میں سو جاتا ہے، ایسے جیسے کسی لمبے سفر کے بعد آرام۔ لیکن جو غفلت میں مرا، اس کے لیے قبر تنگ ہو جاتی ہے، اندھیرا گہرا ہو جاتا ہے، جہنم کی ہوا آتی ہے۔ وہ چیخنا چاہتا ہے مگر آواز دنیا تک نہیں پہنچتی۔ یہ سب قبر کے پہلے 24 گھنٹوں میں ہوتا ہے۔ اب ذرا اپنے آپ سے سوال کیجئے، جب آپ اکیلے ہوں گے، مکمل تنہا، کیا آپ کا ایمان آپ کا ساتھ دے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کا خاندان، اس کا مال اور اس کے اعمال۔ خاندان لوٹ آتا ہے، مال تقسیم ہو جاتا ہے، اعمال قبر میں ساتھ رہ جاتے ہیں۔
یہ وہ لمحہ ہے جہاں انسان جان لیتا ہے کہ اصل دولت کیا تھی۔ نمازیں، صدقہ، سچائی، صبر، توبہ، یا پھر غفلت، غرور اور وقت کا ضیاع۔ قبر کی پہلی رات کسی خاص انسان کے لیے نہیں، یہ ہر انسان کے لیے ہے۔ اسلام ہمیں خوف میں نہیں رکھتا بلکہ امید کے ساتھ تیار کرتا ہے۔ جب تک سانس باقی ہے توبہ باقی ہے، جب تک زندگی ہے اصلاح ممکن ہے۔ آج اگر ہم پلٹ آئیں تو قبر ہمارے لیے رحمت بن سکتی ہے، ورنہ پھر صرف خاموشی ہوگی۔ سوچئے، کیا ہم قبر کی پہلی رات کے لیے تیار ہیں؟